فلسطینی مظلوموں کے لیے، غزہ کے مظلوموں کے لیے، گلوبل سمود فلوٹیلا کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ پہلے جہاد کو سمجھ لیں کہ جہاد کی کتنی ساری قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جہاد باللسان والقلم، یعنی جو آپ اپنی زبان سے، لسان کہتے ہیں زبان کو، جو اپنی زبان کے ذریعے مظلوم کے حق میں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، جیسے سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھانا، جیسے کسی مظلوم کے حق میں بات کرنا، جہاد باللسان، اپنی زبان کے ساتھ بات کرنا، والقلم یعنی قلم کے ساتھ لکھنا، یعنی آپ نے کوئی آرٹیکل لکھا، آپ نے پوسٹ لکھی، اس دور کے اندر سوشل میڈیا کے اندر آپ پوسٹ لگا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ مظلوموں کے حق میں اور ظلم کے خلاف لگا رہے ہیں، تو یہ جہاد باللسان والقلم کے اندر آئے گا۔ یعنی جو آپ زبان سے بولیں گے، جس طرح میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور ویڈیو بنا کے آپ پوسٹ کرتے ہیں، آپ جو ہے کسی ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ جہاد باللسان کے اندر آئے گا۔ جو بات کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں، وہ قلم کے اندر آئے گا، وہ لکھنے کے اندر آئے گا، تو اس کو کہتے ہیں جہاد باللسان والقلم۔ آپ اور میں، ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم جہاد باللسان والقلم کر سکتے ہیں؟ ہم غزہ کے مسلمانوں کے لیے جہاد باللسان والقلم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اپنے آپ سے سوال کریں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ لگا سکتے ہیں، آپ ان مظلوموں کے حق میں ایک پوسٹ لگا سکتے ہیں، آپ گلوبل سمود فلوٹیلا کے حق میں ایک پوسٹ لگا سکتے ہیں، آپ اسرائیل کے خلاف ایک پوسٹ لگا سکتے ہیں۔ اگر نہیں لگا سکتے تو اپنے ایمان کا محاصرہ کریں۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے ملک کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ اپنی افواج کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ کسی ادارے کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، کوئی پاکستانی، کوئی غیرت مند ایک پاکستانی بھی آپ کو منع کرنے والا نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف بات کریں۔ کوئی انسان جو غیر مسلم بھی ہو وہ بھی آپ کو نہیں منع کرے گا کہ آج تو غیر مسلم بول پڑے۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، اپنے ایمان کا اپنا محاصرہ کرنا ہوگا کہ ہم جہاد باللسان والقلم سے کیا کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جہاد بالمال۔ جہاد بالمال کے اندر کیا آتا ہے؟ آپ مظلوموں کو کھانا فراہم کریں، آپ فنڈ ان کے لیے فنڈ اکٹھے کر کے خود نہیں کھا جا رہے۔ یہاں پاکستان کے اندر اکثر یہی ہو رہا ہے کہ کسی کے نام پہ فنڈ اکٹھے کر کے اپنا بیڑا جو ہے نا وہ بیڑا تارتے ہیں، اپنا معاملہ سیدھا کرتے ہیں۔ فنڈ اکٹھے کر کے خود نہیں کھانے، فنڈ اکٹھے کر کے اگلوں تک پہنچانا، اپنا پیسہ اگلوں کے لیے استعمال کرنا، مظلوموں کے لیے استعمال کرنا، ان کو دینا، ان کی امداد کرنا، ان کو رہائشیں دینا، ان کو ادویات دینا، ان کو کھانا فراہم کرنا، یہ جہاد بالمال کے اندر آتا ہے۔ جس طرح ہماری افواج کسی محاذ پہ لڑتی ہے، آپ ان کی مالی امداد کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ بھی چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ جہاد بالمال کے اندر ہے۔ اور ایک اور ہوتا ہے جہاد بالسیف، یعنی تلوار اٹھانا، جس طرح ہماری افواج بارڈروں کے اوپر لڑتی ہے یا جدھر بھی آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ اور چیزیں۔ آگے جہاد بالنفس ہے، وہ ساری اور چیزیں۔ لیکن ہم غزہ کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ جہاد بالمال اور جہاد باللسان والقلم، یہ دو چیزیں تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ آپ خود جا نہیں سکتے، آپ وہاں پہ لڑ نہیں سکتے، آپ کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا، آپ نے جہاد باللسان والقلم سے کام لینا ہے۔ یہ نہ کر سکے، سوشل میڈیا، ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ ہے، اپنی دل کی آواز وہاں پہ لکھیں، پوسٹ کریں، ان کے حق میں گلوبل سمود فلوٹیلا کے تحفظ کے لیے بولیں، پوسٹ کریں۔ اس کے علاوہ آپ جہاد بالمال سے اپنا مال ان کے لیے بھیجیں، فنڈ اکٹھے کر کے خود نہ کھا جائے بلکہ ان کو بھیجیں۔ تو یہ تو کام ہم کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمیں مل کے گلوبل سمود فلوٹیلا، جو ان کے تحفظ کے لیے ہمیں بات کرنی ہوگی، ہمیں غزہ کے تحفظ کے لیے بات کرنی ہوگی، ہمیں انسانوں کے تحفظ کے لیے بات کرنی ہوگی۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علماء بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اپنا حق ادا کرنا ہے۔ میں نے اور آپ نے، ہم نے اپنا جواب دینا ہے، علماء نے اپنا جواب دینا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو اس لیے آپ نے، میں نے، ہمیں اب مل کے آواز اٹھانی ہوگی، ان کے تحفظ کے لیے بولنا ہوگا، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں دیر ہو جائے گی۔